بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از می محمد یاسین چشتی۔ دوستو، آج بڑے ہی خاص اور اہم پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بریلویت سے بیزار کرنے کے بجائے لوگوں کو حقیقی بریلویت کا چہرہ دکھایا جائے تاکہ ان کے تحفظات دور ہوں۔ خواہ مخواہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں محافل کروانے کا بڑا رواج ہے، ہمیں بھی روزانہ کی بنیاد پہ دعوت ملتی رہتی ہے، لوگوں کی اصلاح کی غرض سے شب و روز سفر جاری رہتا ہے، اور جہاں تک دل کو ہدایت یافتہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ کوئی ولی غوث کتب ابدال کسی بندے کے دل میں ہدایت کو راسخ نہیں کر سکتا۔ ان کے ذمہ ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، دل میں ہدایت اللہ ہی اتارتا ہے۔ میرے چند سوالات ہیں محافل کروانے والے، ان محافل میں سو کالڈ ٹائپ خطیب جو آتے ہیں، سو کالڈ نعت خوان جو آتے ہیں، بانڈ قسم کے جو نقیب آتے ہیں، اور جاہل قسم کے پیر جو ان کی صدارت فرماتے ہیں، اور جو بانیان محفل ہیں۔ چند ایک سوالات ہیں اور ازرا ہے جذبہ خیر اندیشی۔ دیکھیے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے کتنا خوبصورت مدنی مقصد دیا ہے۔ I must strive to reform myself and people of the entire world۔ مجھے اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ چند سوالات ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب بالکل سچ سچ آپ نے دینا ہے۔ اب یہ جتنے حضرات میں نے نام لیے الا ماشاءاللہ، اب ان سے سوال کرتے ہیں، 6 کلمے آتے ہیں آپ کو؟ جواب آئے گا الا ماشاءاللہ نہیں۔ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں پتہ ہے؟ نہیں۔ نماز کی شرائط کا علم ہے؟ نہیں۔ طلاق کے مسائل آتے ہیں؟ نہیں۔ نکاح کبھی کسی کا پڑھایا؟ نہیں۔ نماز جنازہ پڑھانا آتا ہے؟ نہیں۔ پڑھنا آتا ہے؟ نہیں۔ یہ میرے بندے ہاتھ دیکھیے، یہ ان محافل میں کیا لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں؟ 15 20 25 سال گزر گئے، نہ تینوں نکاح دے مسائل دا پتہ چلیا، نہ طلاق دے مسائل دا پتہ چلیا، نہ نماز پڑھن دا طریقہ آیا، نہ ایک نماز جنازہ پڑھاؤں دا طریقہ آیا۔ بھئی یہ کیا سیکھ رہے ہو؟ یہ ساری رات 3 بجے تک محفل ہوئی، کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، حق ہے حق ہے۔ یہ ساری رات ہوا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے اس قوم کی بربادی میں، آپ کا پورا پورا کردار ہے۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ ہم لوگ محافل کیا اللہ رسول کے لیے کرواتے ہیں یا دنیا کو راضی کرنے کے لیے کرواتے ہیں؟ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، ہمارے یہ جو نعرے ہیں، جب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز تو نے نہیں پڑھی، چہرے پہ داڑھی تو نے نہیں رکھی، قرآن پاک تو نے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں سیکھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری یہ خواہش ہے، اللہ اکبر، میری امت کے ہر بندے اور ہر بندی کو سورہ ملک زبانی یاد ہو۔ 30 آیتیں ہیں، ذرا غور کر کے بتائیے امت کے کتنے وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہوں نے حضور کی اس خواہش کو پورا کیا، 20 سال محفل کروا لی، سورہ ملک زبانی یاد کیا، اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کا بھی معمول بنا، اور جو نعت خوانان تم بلا رہے ہو اور جو جاہل قسم کے پیر بٹھا رہے ہو، اب تھوڑا نہیں ذرا پورا سوچو کہ یہ نعرہ ہم کیا صرف حلق سے اوپر لگا رہے ہیں یا اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ سود کا لین دین ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، ملاوٹ ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، جھوٹ ہمارے معاشرے میں پھیل گیا، حرام خوری یہاں عام ہو گئی، رہزنی یہاں عام ہو گئی، بد نگاہی یہاں عام ہو گئی، تو بھائی ان محافل میں کیا سکھا رہے ہو لوگوں کو؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، سب سے پہلے ہم اہل سنت بریلوی حضرات کو اپنی محافل میں ہونے والی خرافات کو ختم کرنا ہوگا۔ اب جاہل قسم کا پیر منصب صدارت پر بیٹھا ہوا ہے اور چمچہ گیری کرنے والا مولوی کہے گا پیر طریقت راہبر شریعت، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ میری ان باتوں کو بالکل پازیٹیو لیں گے اور اصلاح معاشرہ میں اور بالخصوص ہماری محافل میں جو خرافات آ چکی ہیں ایز پاسبل انشاءاللہ اس کی اصلاح میں آپ ہمارا پورا ساتھ دیں گے۔ اللہ آپ سب کو رحمتوں سے نوازے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔